سے پہلے میں تمام موالیان حیدر کرار کو ان کے سجدوں کا خدا مل جانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی مودتیں سلامت۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب میں علی نے علی کے گھر علی اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی مودت سلامت۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب میں ولی نے ولی کے گھر ولی اتارا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جس انداز سے پہلا ہی جملہ وصول کیا ہے، میں یہیں پر ایک اور حقیقت پر پڑے ہوئے حجاب کو ذرا سا سرکا کر ایک اور معنی کی صورت میں تہنیت پیش کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ لا شریک علی نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا شریک علی نے اس کی آل بن کر آنے والے مظہر احدیت کے گھر میں لا شریک علی اتارا۔ اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت۔ سورہ زخرف سے ایک مختصر سی آیت سرنامہ میں پڑھی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرے حبیب کہہ دے، حالانکہ کہہ خود رہا ہے، اللہ اکبر۔ آیت ہے نا قرآن کی، اس آیت میں وہ خالق الخلق مالک الملک رب محمد و آل محمد اپنے حبیب وجہ خلقت کائنات علت غائب ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے بتا رہا ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو کون ہوتا؟ کہا قل حبیب کہہ دے، حالانکہ کہہ خود رہا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، سورہ زخرف ہے، لیکن خود کہتے ہوئے کہہ رہا ہے حبیب قل کہہ دے۔ آپ جس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں، یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں؟ اللہ اکبر۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ خلقت کی پوری تاریخ میں، عقل بشری کی پوری تاریخ میں اللہ کے وجود کی کوئی دلیل عقل کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو بس یہی کہ محمد کے لبوں کی جنبش کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت۔ اللہ اکبر۔ بالکل ہم اندھے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا کہا قل حبیب کہہ دے، حالانکہ خود کہہ رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میرا وجود مانا جائے گا تو انہی لبوں کی جنبش سے مانا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ دے؟ ان کان للرحمن ولد، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو عابدین میں سے سب سے پہلا ہونے کی بنیاد پر میں نہ ہوتا۔ کیوں کہلوایا اس نے اپنے حبیب کے لبوں سے یہ جملہ؟ مقام رسالت سمجھانے کے لیے۔
مقام رسالت سمجھانے کے لیے کہ میں وہ ہوں جو میں اول العابدین ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں اس آیت کی بنیاد پر میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حقیقت محمدیہ ہی وہ حقیقت ہے جس کی عبادت سے اللہ معبود بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی جو اول العابدین ہے، اول العابدین، جب عبادت کا وجود تو کیا، عبادت کا تصور نہ تھا، اس وقت حقیقت محمدیہ نے عبادت کی تو وہ معبود بنا۔ پہنچ گیا جملہ، پہنچ گیا یہاں تک جملہ۔ تو میں جشن کا پہلا جملہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سلطان سلطنت نبوت نے، سید الانبیاء نے، حبیب خدا نے بحکم خدا خود کو اول العابدین کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ اچھا، آپ کی مودتیں سلامت کیا مطلب ہے؟ اول العابدین کا مطلب ہے عابدین میں سب سے پہلا۔ اب میں کیا کروں، ایک ایک لفظ پر میں کتنا رک سکتا ہوں، آپ کی توجہ ہانپ جائے گی۔ کہوں جملہ یہیں پر رک کر پھر اول العابدین کہا۔ رسول کا یہ کتاب مبین کی آیت ہے، کسی ماہر علم دین کی حکایت نہیں۔ انا اول العابدین، میں عابدین میں سے سب سے اول ہوں۔ محمد کے لبوں سے ادا ہونے والے یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جب محمد نے اس وقت اس کی عبادت کی جب وقت ہی نہ تھا، تب محمد کے علاوہ کچھ عابدین اور بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ بھئی اول العابدین، عابدین میں سے اول۔ بھئی کچھ اور عابدین تھے تو ان میں سے اول یہ۔ اچھا، اللہ اکبر، اول العابدین کہا خود کو۔ کیا مطلب ہے اول العابدین کا مطلب؟ عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلا، عابدین میں سب سے اول۔ زین العابدین کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اول العابدین، عابدین میں اول۔ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یوں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت نے کم از کم یہ درس تو دیا نا کہ اول العابدین ہونا اس کا بیٹا ہونے کا کم از کم حقدار بناتا ہے۔ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ اگر ہوتا تو میں اول العابدین ہوتے ہوئے میں نہ ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ آیت میں جوہر یہ موجود ہے۔ میں جملہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ یوں تو یہ سب کے سب ایک ہیں، لیکن ان کے ہر ایک میں کوئی ایک ایسا نہیں جس جیسا کوئی ایک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں تو یہ سب کے سب محمد ہیں،
ان میں ہر ایک میں کوئی ایک ایسا نہیں جس جیسا کوئی ایک ہو. یہی وجہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کے نطق پر اس کی آیت بن کر انا اول العابدین کا لفظ آیا. حقیقت محمدیہ ہے اول العابدین. جو اول العابدین کی بھی زینت ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کی مودت سلامت. مالا کی والدہ گرامی سے متعلق پڑھنے والوں نے محسن بھائی نہ ہونے کے برابر پڑھا، بلکہ کتب میں بھی لکھنے والوں نے بہت زیادہ نہیں لکھا. اگر میرے ہم قدم ہیں تو شہزادی پر دو جملے کہتا چلوں. شہزادی کے اسم پر بات کرنے لگا ہوں، اور یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ کلیہ ہے. عربی میں ایک جملہ جو بطور کلیہ بار بار تکرار کیا جاتا ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی کے اسماء کی کثیر تعداد میں ہونا جس کا وہ اسم ہوتا ہے اس کے شرف پر دلیل ہوا کرتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیں، میں نے یہیں ملتان ہی میں کسی ممبر سے یہ ذکر کیا کہ شعر کے ناموں پر الگ سے ایک لغت لکھی گئی ہے. اس پوری کتاب میں صرف شعر کے نام اور اس کے معنی ہیں، اور اس میں شعر کے 5000 نام ہیں. اور یہ دلیل ہے شعر کی شجاعت، اس کی استعداد و صلاحیت و قوت پر. چلیں، اللہ کے کتنے اسماء ہیں، خود رسالت میں آپ کے کتنے اسماء ہیں، قرآن کے کتنے اسماء ہیں. میں یہ جملے اس لیے کہے چلا جاتا ہوں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. مسمى جس کا اسم ہو وہ جتنا بڑا ہو اس کے اسم اتنے ہی زیادہ ہوا کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آل محمد کی کثرت اسماء کے ذیل میں اس شہزادی کے میں نے 31 نام تلاش کر رکھے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، بہت سب سے مشہور نام ہم لفظوں پر سے یوں ہی گزر جاتے ہیں، کبھی ان کے معنی کی تہ میں اتر کر، دقت میں اتر کر دیکھتے سوچتے ہی نہیں. جو سب سے مشہور نام ہے، ایک اس پر جملہ عرض کرتا ہوں اور ایک اور نام پر ایک جملہ عرض کر کے اگر آپ ہم قدم رہے تو ایک جملہ اور پیش کروں گا. ہے نا ہم قدم؟ شہزادی کا جو سب سے مشہور نام بی بی شہربانو. اسی لفظ کو اگر یہ فارسی لفظ ہے، اگر عربی میں لے جایا جائے تو اسی لفظ کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے سیدۃ البلد. سیدۃ البلد. بلد ملک بھی کہہ سکتے ہیں، شہر بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیدہ یعنی ملکہ، یعنی جو بلد ہے اس کی ملکہ یہ ہے، بلد اس کی رعیت ہے. پہنچ گیا جملہ؟ پہنچ گیا ہو میرے ہم قدم تو جملہ سماعتوں کے حوالے کروں. بلد سیدہ کی رعیت ہے، بلد سیدہ کی رعیت ہے. یہ جو قرآن میں اللہ لا اقسم بہذا البلد کہہ کے قسمیں کھا رہا ہے، جس کی رعیت کی وہ قسمیں کھا رہا ہے، اس کی ملکہ کی کیا شان ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، آپ کی مودتیں سلامت. یہ تو مشہور نام پر میں نے ایک جملہ عرض کیا. ایک اور نام
آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کرنے لگا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے کہ اس کی برکت سے توجہ مسلسل رہے. بار دیگر درود کی تلاوت فرما لیجئے. بسم اللہ حضور. ایک ایسا نام جو یقیناً ممبر سے کبھی ادا نہیں ہوا، یقیناً سماعتوں سے پہلی مرتبہ ٹکرائے گا، وہ ہے کیہان بانو. شہزادی کے اسماء میں سے ہے کیہان بانو. کاف کشش، یہ ہا گول والی، الف اور نون. کیہان بانو. کیہان بانو کو عربی میں کہتے ہیں سیدۃ الکون. اب مجبوری ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں کون اور کائنات کے فرق کو کھول سکوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدۃ الکون، بس یہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ کانو یکونو کائناتو کونو مکان کی ماں ہونا جچتا ہی اسی کو ہے جس کا بیٹا کائنات کو سجدوں کے ڈھنگ سکھاتا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت. بس میں ہمارے مکتب اہل بیت کے ادب کا ایک بہت بڑا نام شاعر آل اللہ میرے محترم شوکت صاحب، ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. بطور حق میزبانی ادا کرتے ہوئے میں 2 فارسی کے مصرے آپ کی نظر کرتے ہوئے ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ہو نا میرے ہم قدم. مجتبیٰ دست رنج شاعر ہے، اور مولا سجاد کی شان میں اس نے قصیدہ لکھا ہے. بس 2 مصرے اور حیدر حیدر. اب پتہ نہیں آپ کیسے سنتے ہیں، پہلا مصرع ہی اتنا بڑا ہے. اچھا، اس میں ایک لفظ ہے، پہلے وہ لفظ کھول دیتا ہوں تاکہ معنی آسانی سے سینوں میں سماعتوں کے ذریعے اتر سکے. سجادہ فارسی میں کہتے ہیں مصلے کو جس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے. کسے کہتے ہیں سجادہ؟ مصلا. باہر بیٹھے میرے ہم قدم ہیں نا سامعین، کسے کہتے ہیں سجادہ؟ مصلے کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ سجادہ یہ تو بو یہ خدا وند می دہد. اللہ اکبر. سجادہ یہ تو بو یہ خدا وند می دہد. سجادیو بس سجدہ یہ آخر بخواہ نمت. کہہ رہے ہیں اے مولا سجاد، آپ کے سجادے سے مجھے خدا کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجادہ یہ تو بو یہ خدا وند می دہد. اے مولا سجاد، آپ کے سجادے سے جو ادب جانتا ہے وہی اس لطف کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہے. سجاد اور سجادہ کے درمیان تاکید لفظی کی. کہا سجادہ یہ تو بو یہ خدا وند می دہد. اے مولا سجاد، آپ کے سجادے سے مجھے خدا وند کی خوشبو آتی ہے. بس سجادیوں بس سجدہ یہ آخر بخواہ نمت. کہتا ہے اسی لیے میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کے آخری سجدے میں مصلے سے خدا کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے پکارتا ہوں یا سجاد.